مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز کو وقت میں پڑھ لینے کو ادا کہتے ہیں اور وقت نکل جانے کے بعد پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ جن کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی وجہ سے سہولت کے مطابق جو وقت ملے اس میں قضا پڑھے۔ یاد رہے فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، یعنی فجر میں 2 فرض، عصر میں 4 فرض، ظہر میں 4 فرض، مغرب میں 3 فرض، عشاء میں 4 فرض، یعنی کل ایک دن کی 17 رکعتوں کی فرض کی قضا فرض ہے، اور ہر دن 3 رکعت وتر کی قضا واجب ہے۔ اس طرح ہر دن کی کل 20 رکعتوں کی قضا ہے۔ سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں، یعنی جو سنتیں اور نفل نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا نہیں ہے۔ آج فجر فرض پڑھ لی اور سنت رہ گئی تو 20 منٹ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے اگر پڑھ رہا ہے تو سنت کی قضا ہے۔ زوال کے بعد آج کے فجر کی سنت کی قضا نہیں۔ قضا نماز لوگوں پر ظاہر کر کے نہیں پڑھنی چاہیے کہ میں قضا نماز کو پڑھ رہا ہوں، کہ نماز کا چھوڑنا گناہ اور اس کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ چھوٹی ہوئی نماز کب پڑھنی چاہیے، اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، تو یاد رہے کہ 6 وقت یا اس سے زیادہ وقتوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ عمر میں جب بھی پڑھے بریو ذمہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ سورج نکلتے ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ کبھی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں تو وہ شخص صاحب ترتیب ہے، اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نمازیں بالترتیب پڑھے اور قضا نماز کی نیت اس طرح کرے، مثلا جمعے کے دن کی فجر کی قضا ہو گئی تو اس طرح نیت کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا جمعہ کے فجر فرض کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری نمازوں کی نیت کا قیاس کرنا چاہیے۔ اگر کئی مہینے یا سال کی نمازیں قضا ہیں تو اس کی نیت اس طرح کرے، جیسے ظہر کی قضا کرنی ہے تو کہے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلے ظہر فرض کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر مغرب کی پڑھنی ہے تو اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلے مغرب فرض کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اسی طریقے پر دوسری نمازوں کی نیتوں کو سمجھنا چاہیے۔
اب اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی قضا ہوئی ہیں تو اس کا حساب لگائے کہ کتنے سالوں کی قضا ہے، کیونکہ قضائے عمری میں جتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اتنی قضا کرنی ہی پڑے گی، یہ آپ کے ذمہ باقی ہے۔ پہلے اس طرح حساب لگائیں کہ کب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے، اس کے بعد آپ کی نماز کتنی چھوٹی ہوئی ہے، تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنی پڑے گی اور ان کا حساب لگائے چھوٹی ہوئی نمازوں کا کہ کب سے شروع کیا ہے اور کب تک نہیں ہم نے نماز پڑھی تھی، عمر کے حصے میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں۔ لیکن اگر اس کا بھی اندازہ نہیں کہ آپ کی نمازیں کب سے چھوٹی ہیں، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کب بالغ ہوئے۔ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب آپ نے نماز شروع کی ہے، اس درمیان میں جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ اب تاریخ اور سن بھی یاد نہیں، پتہ نہیں کہ کب بالغ ہوئے، کس سن میں بالغ ہوئے، تو ایسی صورت میں شرع نے لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور شرعاً اس پر احکام شرعیہ کا نفاذ لڑکے کے 12 سال کی عمر میں اور لڑکی کے 9 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ لیکن زمین کی سردی اور گرمی کی وجہ سے تاخیر اور عجلت ہو سکتی ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور آدمی 12 سال کی عمر سے اپنی نماز کا حساب لگائے۔ تو بالغ ہونے کی عمر سے جب اس نے نماز شروع کی ہے تو اس درمیان کے حساب کو جوڑیے، جیسے کہ 12 سال کی عمر میں آدمی بالغ ہوا یا لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہوئی، اور اس لڑکی نے 15 سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کی، تو 6 سال کی نماز قضا اس کے ذمے ہے اور 6 سال کی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور 18 سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کی، تو درمیان کے 6 سال کی نمازوں کی قضا لڑکے کو بھی کرنی ہی پڑے گی۔ یہ 6 سال کی نماز اس کے ذمے باقی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے 30 سال کی عمر میں نماز شروع کی تو 9 سال کی عمر سے جوڑے جائیں تو 21 سال کے نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح حساب لگائے، ایسے ہی آدمیوں کو بھی حساب لگانی چاہیے۔ یاد رہے کہ قضا کرنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے فجر کے فرض کی قضا، پھر ظہر فرض کی قضا ساری پڑھ لے، پھر عصر کے فرض کی قضا، پھر مغرب فرض، پھر عشاء فرض، پھر وتر واجب، یعنی ایک ساتھ اگر وہ چاہے تو ایک ساتھ 6 سال کی یا 3 سال کی فجر ساری پڑھ لے، پھر ظہر ساری پڑھ لے، پھر عصر ساری پڑھ لے، پھر مغرب ساری پڑھ لے، پھر عشاء ساری پڑھ لے، پھر وتر واجب ساری پڑھ لے۔ اس طرح بھی وہ ادا کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ جس تاریخ سے قضائے عمری کرنا شروع کریں اس کو کسی ڈائری میں لکھ لیں۔ اگر 3 سال کی قضائے عمری ادا کرنا ہے تو آپ جب فرض کسی وقت کی پڑھنے لگیں، وقتی ساری نمازیں پڑھنے کے ساتھ اس وقت فرض کی قضا بھی پڑھ لیں۔ جیسے کہ فجر کی وقتی پڑھ رہے ہیں تو پہلے 2 رکعت سنت، پھر وقتی فرض، پھر 2 رکعت فجر کی قضا، یا پہلے 2 رکعت قضائے عمری، پھر سنت، پھر 2 رکعت وقتی فرض۔ ایسے ہی 5 وقتوں اور وتر میں بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ظہر پڑھنے لگیں تو قضائے عمری والی ظہر بھی پڑھ لیں، عصر پڑھنے لگیں تو قضائے عمری والی عصر بھی پڑھ لیں، مغرب پڑھنے لگیں تو قضائے عمری والی مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء پڑھنے لگیں تو 4 رکعت عشاء قضائے عمری کی بھی پڑھ لیں، اور 3 رکعت وتر کی بھی قضا اسی طرح پڑھ لیں۔
اس طرح بہت آسانی کے ساتھ قضائے عمری ادا ہونے لگے گی، اور اس طرح 3 سال تک یا جتنے سال کی چھوٹی ہوئی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے قضائے عمری شروع کی کہ میں اب اس کو مکمل ادا کروں گا، اور دوسرے دن ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے اوپر جتنی قضا باقی ہے اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا، معاف فرما دے گا۔ کچھ لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ قضائے عمری پڑھنے کی خاطر صرف وقتی فرض ہی ادا کرتے ہیں، سنتیں بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ وقتی جو نمازیں ان کے اوپر ہے ان کے پورا پڑھنے کے بعد قضا کو پڑھیں۔ ہاں، نفل کی جگہ پر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ حکم شرع اس صورت میں ہے جب نمازیں زیادہ قضا اور تاخیر زیادہ، تو اس معاملہ میں نفل کی جگہ قضا نماز پڑھ کر جلد ادا کر لیں۔ سنت موقدہ چھوڑ کر قضا پڑھنا کسی صورت میں درست نہیں۔ قضا کے لیے نفل چھوڑنے کی اجازت تو ہے، مگر آج ہوتا کیا ہے کہ بس قضا کے نام پر نفل چھوڑ کر قضا کر لیتے ہیں، بعدہو اپنے وقت کو گپ شپ میں ادھر ادھر گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ٹی وی اور خرافات وغیرہ دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح وقت ضائع کرنا بہت خسارے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے کہ آدمی وقت کی قدر کرے اور وقت کی پابندیوں کے ساتھ اپنی قضائے عمری کو ادا کرے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قضا ہر روز کی نماز کی فقط 20 رکعتوں کی ہوتی ہے، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کے، اور 3 وتر واجب کے۔ اور قضا میں یوں نیت کرنی ہے، نیت کہ میں نے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی یا پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، اسی طرح ہمیشہ ہر نماز میں کیا کرے۔ اور جس پہ قضا نمازیں بکثرت ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پر صرف ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہے، مگر یہ ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آدمی رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحانہ کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کرے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح جب 2 سجدوں میں پہنچ لے اس وقت تسبیح شروع کرے، اور جب پوری تسبیح ختم کر لے اس وقت سجدہ سے سر اٹھائے۔ بہت سے لوگ جو رکوع میں سجدہ میں آتے جاتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، بہت غلطی کرتے ہیں۔ ایک تخفیف کثرت قضا والوں کی یہ ہو سکتی ہے کہ تسبیحات جو رکوع کے ہیں، سجدے کے ہیں، کہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدے کی تسبیح کو 1 مرتبہ پڑھیں، تب بھی ان کے نماز پر کوئی اثر نہ پڑے گا، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسری سہولت یہ ہے کہ یہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں الحمد شریف کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، مگر وہی خیال یہاں بھی ضروری ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر سبحان اللہ شروع کریں، اور سبحان اللہ پورے کھڑے کھڑے کہہ کر رکوع کے لیے سر جھکائیں۔ یہ تخفیف فقط فرضوں کی 3 4 رکعت میں ہے۔
وطروں کی تینوں رکعتوں میں الحمد اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف یہی قعدہ میں التحیات کے بعد دونوں درود یعنی درود ابراہیمی اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ اور چوتھی تخفیف وطروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 یا 3 بار رب اغفر لی کہہ لے۔ یہ اختیار دیا گیا ہے قضا نماز والوں کے لیے، سہولت ہے، اس سہولت کا فائدہ نکالنا چاہیے اور قضا نماز کرنے میں پہل کرنی چاہیے، شروع کرنی چاہیے۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا نماز کی ادا کے لیے سہولت پیش فرمائی۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر وقت کی نماز میں اس وقت کی نماز قضا پڑھ لیا کریں، جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ مثلا کسی کی 2 سال کی قضا ہے، وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو فجر کی نماز کے وقت 2 فجر کی قضا ادا کر لے، بعدہ وقت والی پڑھ لے۔ اس طرح 2 سال تک پڑھتا رہے، اسی طرح 5 وقت کی نمازوں میں بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح فرض نماز کی قضا کی ادا ہو جائے گی۔ اب اس طرح یہ قضا کا ایک نورانی اچھا بہتر سلسلہ ہے، اور اس بارے میں اور بھی ہم نے 2 کلپیں جلوہ نور چینل پہ اپلوڈ کی ہیں، تو وہاں سے تفصیلی معلومات لے سکتے ہیں۔ چند باتیں کچھ اس میں اضافے کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، چونکہ کچھ ایسا محسوس ہوا، مجھے اطلاع کی گئی کہ کچھ قضا کے مسائل میں کچھ احباب سے چوک ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، تو ان سب کے لیے جلوہ نور چینل پہ 2 کلپ پہلے اپلوڈ ہوئی تھی، وہاں سے مسئلے کو حاصل کر سکتے تھے، مگر جو بات وہ پوچھ رہے تھے ان 2 کلپوں میں وہ بات تھی نہیں، اس وجہ سے اضافے کے ساتھ اس کلپ کے اندر وہ بات رکھی گئی ہے۔ آپ پوری بات سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ پرانی جو 2 کلپیں ہیں اس کو بھی سن لیں، تاکہ قضا کے مسائل کما حقہ آپ کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔